AJ Media 96 قرآن کے نسخے جلائے گئے 18 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے. قرآن کی حفاظت کس نے کی؟ مدرسے کے انہی بچوں نے جنہوں نے اپنے سینے میں 30 پاروں کو محفوظ کر لیا تھا. مدرسے کا 4 احسان ہے. 4 احسان آپ کو یاد رکھنا ہے. پہلا احسان یہ ہے کہ یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو اسلام باقی نہیں رہتا. دوسرا احسان، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہم انسان نہیں ہوتے، انسان سے بھی بدتر ہوتے، جانور ہوتے. مدرسے کا تیسرا احسان، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو نکاح نہیں ہوتا، بچے کو ماں ملتی، باپ نہیں ملتا. اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہمارے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی. دنیا میں واحد یہی ایک ادارہ ہے جو بچے کو فری میں تعلیم دیا کرتا ہے. آپ ہم سے پوچھیں گے تمہارا کتنا پیسہ خرچ ہوا، میں کہوں گا قوم نے چندہ دیا، مدرسے نے احسان کیا، میں فری میں عالم بن کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. مدرسے کا احسان یاد رہے گا، بچے کو بھیج کر کے مدرسے میں تعلیم دلائیں گے، مدرسے کے علماء کی تعظیم کریں گے، مدرسے کو تعاون کریں گے. ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ رسول اللہ کا گھر آباد ہوگا، اللہ ہمیں بھی آباد رکھے گا. اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس آزادی کی، اس بام حرم سے گونجی ہے 100 بار آزادی کی. ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں. ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں. دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، سب پر عبادتیں ہیں. ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں. دوسرا پیغام، اس کھراجی کے زمانے میں آپ ترقی کیسے کریں گے؟ دھیان سے 2 جملے پر غور کیجیے گا. کھاتا بہت اچھا کھلا ہے. دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں تیزی کے ساتھ لے کر کے آ رہا ہوں، 3 منٹ میں گزر جائے گا. آپ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجیے. آپ سے بڑا مقدر کا سکندر کوئی نہیں ہو سکتا. حلال کمانا پڑے گا، حساب سے خرچ کرنا پڑے گا. پھونک پھونک کر کے خرچ کیجیے. زیادہ ہے زیادہ خرچ کیجیے، کم ہے کم خرچ کیجیے. آمدنی کو مت دیکھیے، خرچہ کو دیکھیے. زندگی کو سادہ بنا لیجیے. حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجیے. 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا. دکھانے کے لیے جا رہا ہوں تاریخ کے آئینے میں، بالکل 3 منٹ میں پیغام نکل جائے. حضرت عثمان نے 35,000 درہم میں مسلمانوں کو کنواں خرید کر کے دیا. دوسری روایت 4,000 دینار میں حضرت عثمان نے مسلمانوں کو کنواں خرید کر کے دیا. جنگ میں 300 اونٹ تنے تنہا حضرت عثمان نے دیا. 1,000 دینار اشرفی سونے کے سکے نبی کی گود میں لا کر کے ڈال دیا. نبی کو اپنے گھر بلایا اور قدموں کی گنتی کر رہے ہیں کہ کتنا پاؤں اٹھایا، کتنا قدم نبی نے اٹھایا. اللہ کے رسول نے پوچھا، عثمان بات کیا ہے کہ مجھے اپنے گھر بلائے، میرے قدم کو گن رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، آپ نبی ہو، میرے مہمان ہو، میں آپ کا میزبان ہوں. آپ کے احترام میں یہ مالدار عثمان آپ کی دعا سے مالدار بنا، ہر قدم کے بدلے 1 غلام آزاد کرے. مسجد نبی کس کے پیسے سے بنی؟ حضرت ابوبکر کی. اور بڑی کیسے ہو گئی؟ اتنی بڑی مسجد کیسے ہو گئی؟ حضرت عثمان کے پیسے سے. ہمیں حضرت عثمان کو سامنے رکھا. دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. قارون اتنا بڑا مالدار کیسے ہوا اور مال ہونے کے باوجود برباد کیسے ہوا؟ یہ نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے اس کو سنیے گا. 40 سال تک وہ پہاڑوں میں عبادت کرتا رہا، بستی کا منہ نہیں دیکھا. شیطان آیا انسان کی شکل میں، جنازے کے بہانے سے پہاڑ سے ہٹا کر کے اس کو بستی میں لے آیا.
اس کے بعد اسے بازار دکھا کر کے شیطان نے کہا ایک دن تجارت کرو 7 دن عبادت کرو. جب تجارت بڑھنے لگی تو شیطان نے تیسرا پلان بتایا, ایک دن تجارت کرو 1 دن عبادت کرو. اب شیطان نے چوتھا پلان بتایا کہ جب مال حاصل ہو جائے کسی کو نہیں دینا, مال حاصل ہو جائے حق ادا مت کرنا. اس نے زکات مار لیا اور حضرت موسیٰ کے اوپر انگلی اٹھائی, خدا اس کے مقابل آیا, مال کو فتنہ بنایا, زمین میں اسے پھنسا دیا. حلال کمائیے, حساب سے خرچ کیجیے. نمونہ, آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. آپ دیکھیں گے کتے کو وہ ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے. کیوں بھائی, یہ راز کیا ہے؟ کتے کو دیکھیں گے آپ جب وہ چلتا ہے تو زمین کو سونگتا ہے. ایسا کیوں کرتا ہے؟ کتے کو آپ دیکھیں گے جو ٹکڑا دیتا ہے دبھ جاتا ہے, جس سے کچھ نہیں ملتا اس کو آنکھ دکھاتا. یہ راز میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. کتے کی عادت ہے جب وہ پیشاب کرتا ہے ٹانگ اٹھاتا ہے. کیوں؟ تاکہ ٹانگ میں پیشاب نہ لگے. لیکن اس مردود کو دیکھیے, جب وہ پاخانہ منہ سے اٹھاتا ہے اس وقت اس کو احساس نہیں ہوتا کہ ٹانگ کو تو پیشاب سے بچاتا ہوں لیکن منہ کو پاخانے سے بچاتا نہیں ہوں. یہی حال حرام کمانے والوں کا ہے. وہ اپنے کپڑے کو بچاتا ہے گندگی سے, پیشاب سے بچاتا ہے, پاخانے سے بچاتا ہے, لیکن پیشاب پاخانہ سے زیادہ گندی چیز جو رگوں میں جانے کے بعد جہنمی بنا دیتی ہے, اس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا. حرام کا لقمہ اٹھاتا ہے اور اپنی دعا کو بھی برباد کرتا ہے, اپنی نماز کو بھی برباد کر دیتا ہے. دیکھ لیجیے اللہ کے رسول نے کہا اس حرام کمانے والے کا حال اور اس کتے کا حال, دونوں حال برابر ہے. آخری نمونے پر پیغام ختم کر رہا ہوں, دھیان سے اس کو سنیے گا. آج سے 150 سال پہلے موبائل سے دیکھ کر کے نکاح ہوتا نہیں تھا, موبائل کا دور ہی نہیں تھا. اسٹیج پر لڑکی آ گئی, اسٹیج پہ لڑکا آ گیا. قاضی صاحب آئے, دونوں سے کہا کہ تم تیار ہو, تم تیار ہو. دونوں کی طرف سے اجازت ہو گئی, نکاح ہو گیا. لڑکی ادھر بیٹھی ہوئی, لڑکا ادھر بیٹھا ہوا. قاضی صاحب نے لڑکی سے کہا کہ دیکھو یہی لڑکا ہے, اس سے تمہارا نکاح میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو لڑکی جھٹ سے کھڑی ہو, کہ مجھ کو داڑھی والا لڑکا پسند. اب سارے باراتی کی کھٹیا کھڑی ہو گئی, آئے ہیں مرغا ٹاننے کے لیے, یہاں تو کچھ بھی نہیں ملے گا, کیا ہوگا؟ سب لوگ مارے شرم کے سر جھکا لیے. جو قاضی صاحب تھے ان کا بھی سر جھکے. لوگوں نے سوچا کہ یہ کیوں سر جھکا لی, مراقبے میں چلے. 5 منٹ کے بعد سر اٹھا کر کے کہا کہ لوگوں, اس لڑکی نے صاف انکار کر دیا کہ مجھ کو داڑھی والا لڑکا پسند نہیں ہے. جانتے ہو کیوں؟ میں مراقبے کے اندر گیا, میں نے اللہ سے دعا کیا, میرے پروردگار مجھے بتا دے آخر اس لڑکی نے اس لڑکے کا انکار کیوں کیا. اللہ نے مجھے بتایا, میرے دل پر کشف کیا, مجھے پتا چلا کہ اس کا باپ حرام کماتا تھا, اس کو حرام کھلاتا تھا, اس کے پیٹ میں حرام ہے, اس لیے اس کو سب کچھ قبول ہے, نبی کی سنت قبول نہیں ہے. انشاءاللہ حلال کمانا, حساب سے خرچ کرنا ہے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں, کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کرے. قارون کی دولت ٹھکرا دے, عثمان کی دولت پیدا کرے. قارون کی دولت ٹھکرا دے, عثمان کی دولت پیدا کرے. تیسرا پیغام تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. بچے انتظار میں بیٹھے ہیں, ماں باپ انتظار میں بیٹھے ہیں.
کہ جلدی سے دستار ہو جائے اور جلسہ تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے. تیسرا پیغام آ رہا ہے اور چوتھے اور پانچویں چھٹے پیغام میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا. سننے کے لیے مکمل تیار ہے تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. لوٹ کر کے لائیں گے, کوٹ کر کے کھائیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. بہت زیادہ دھیان سے دماغ سے سننا ہے, بیداری کے ساتھ سننا ہے. تیسرا پیغام آتا ہے تیزی کے ساتھ آتا ہے. اللہ کے رسول کے سامنے ایک صحابی گزرے, سلام کیا, آپ نے جواب دیا. تیزی کے ساتھ جس طرح مار کر کے ہماری طرف توجہ کیجیے, جلدی سے نکل جائے گا پیغام. اللہ کے رسول کے سامنے سے صحابی گزرے, سلام کرتے ہوئے آپ نے جواب دیا. صحابی مایوس ہو کر کے جا رہا ہے, دیر سے قدم اٹھ رہا. اللہ کے رسول کو محسوس ہو گیا مایوس ہو کر کے جا رہا. بلایا, تم نے سلام کیا, میں نے جواب نہیں دیا. میں تم سے ناراض نہیں تھا, بلکہ بات یہ تھی کہ سلام اللہ کا نام ہے. میرا اس وقت وضو نہیں تھا, میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کا نام میری زبان سے ادا ہو, میرا وضو رکھنا ہو. دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. یہودی کے منہ پر حضرت ابو بکر نے تماچا مارا. وہ یہودی ڈائریکٹ نبی کے دربار میں شکایت کی. اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر جلالی آدمی کب سے ہو گئے, اس غریب کے منہ پر تماچا کیوں مار دیا؟ کہ یا رسول اللہ, اس کو میں نے تماچا اس لیے مارا, اس نے خدا کو فقیر کہا, اس لیے تماچا مارا. اگر آپ کی اجازت ہوتی تو ایسے گستاخ کی گردن اڑا دیتا. تیسری مثال آپ کی خدمت میں آ رہی. چور آیا ہے حضرت عمر کے دربار میں, چوری کی ہے. حضرت عمر نے کہا اس پہ ہاتھ کاٹ ڈالو تاکہ دوسرے کو نصیحت ہو, دوسرے کے مال کی ظاہر حسین صاحب چور گڑ گڑانے لگا, حضور پہلی غلطی ہے معاف کر دو, پہلا قصور ہوا ہے نظر انداز کر دو, میں معافی مانگتا ہوں معاف کر دو. حضرت عمر نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے, میرے خدا کی عادت نہیں ہے کہ بندہ پہلی بار غلطی کرے اور پکڑ لے. وہ پہلی بار غلطی کرتا ہے وہ پردہ ڈالتا ہے, دوسری بار کوئی غلطی کرتا ہے وہ پردہ ڈالتا ہے, جب بندہ باز نہیں آتا تب خدا کی رفتار کر دیتا ہے. یہ جھوٹ. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے. جیلر نے کہا مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے, تو ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے کہ مجھ سے محبت مت کرنا. جب بھی کسی نے مجھ سے محبت کیا مصیبت میں گرفتار کر دیا, مصیبت میں مجھے ڈال دیا. مجھ سے بھول سے محبت مت کرنا. میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کیا تھا, مجھے مصیبت میں ڈالا, میرے اوپر چوری کا الزام لگا. میرے باپ نے مجھ سے محبت کیا, مجھے مصیبت میں ڈالا. میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا. زلیخا نے مجھ سے محبت کیا, میں جیل کی ہوا کھا رہا ہوں. خدا کے واسطے مجھ سے محبت مت کرو. محبت کرنی ہے تو خدا سے کرو, دنیا سے کرو گے جدا ہو جاؤ گے. دنیا کے بنانے والے خدا سے کرو گے کبھی جدا نہیں. آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں, خدا سے سوال کیا میرے پروردگار زندگی سمجھ میں آتی ہے, موت سمجھ میں نہیں آتی, مالداری سمجھ میں آتی ہے, غریبی سمجھ میں نہیں آتی, تندرستی سمجھ میں آتی ہے اور بیماری سمجھ میں نہیں آتی, جنت سمجھ میں آتی ہے, دوزخ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ نے سمجھایا اے موسیٰ زندگی دی, زندگی کے ساتھ موت اس لیے رکھا تاکہ خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ موت بھی رحمت ہے. کہا کہ امیری کے ساتھ غریبی اس لیے رکھی تاکہ میرا بندہ میری نعمت کھائے تو میرا نام لے, شکر ادا کرے, مجھ کو بھول نہ جائے. کہ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. بیماری کیوں رکھی؟ تو اللہ نے کہا بیماری اس لیے رکھی کہ راحت میں بھول جاتا ہے, کم از کم بیماری میں تو یاد کر لے, اس لیے میں نے بیماری رکھی. کہ میرے پروردگار سمجھ میں آ گیا دوزخ کیوں رکھا, جنت کے ساتھ دوزخ نہیں رکھتا تو ہم سے کون ڈرتا, ہمارے عذاب سے کون ڈرتا. موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے, میرے پروردگار تیرا کوئی کام غلط نہیں ہوتا, تو حکیم ہے, تیرا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا. انشاءاللہ راحت میں شکر کریں گے, ہاتھ اٹھائیے, بالکل صحیح جا رہا. مصیبت میں صبر کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جب صبر نہیں ہوگا خودکشی کر لیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. او سب سے اول اور آخر, جہاں تہاں حاضر اور ناظر, سب سے انوکھے سب سے نرالے, آنکھ سے
ہے بہت اچھا خدا کی قدرت کے حوالے سے پیغام نکل گیا سیرت کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں آپ سب سننے کے لیے تیار ہیں نبی کی شفاعت آپ کو ملے گی سنت پر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ وعدہ کیجیے اور قبولیت کی گھڑی میں آپ جلسہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں وعدہ کیجیے کہ نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بیوی سے پوچھیں کہ داڑھی رکھنے دے گی دھیان سے سنیے گا بہت اچھے ماحول میں جلسہ آ گیا ہے اور جلدی سے دستار بندی تک جلسہ پہنچ رہا ہے امید سے زیادہ خوبصورت جلسہ ہو گیا ہے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو خوبصورت فرمائے آپ کے شریر کو زندہ فرمائے دھیان سے سنیے گا پوری دنیا کی عمر اس وقت کتنی ہوتی جا رہی ہے عروج کے اعتبار سے 12,000 سال اس وقت دنیا کی عمر کتنی ہے سیارے کے اعتبار سے 7,000 سال اس وقت دنیا کی عمر دن کے اعتبار سے کتنی ہے تو 3,60,000 سال دنیا کی عمر زیادہ ہو چکی اور دنیا کی عمر جو باقی بچی ہے وہ بالکل تھوڑی ہے اس سے اندازہ کیجئے کہ دنیا ہمارے حصے میں کتنی تھوڑی ہے جس پر ہم سر اٹھاتے ہیں اور پیر کو زمین پر مارتے ہیں دھیان سے سنیے گا دنیا کی حقیقت جس پر ہمیں ناز ہے فخر ہے یہ دنیا کچھ نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں جنت کے مقابلے میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں تاریخ کے حوالے سے اخبار فیصل نے لکھا پوری دنیا میں جو ملک ہیں 232 ملک ہیں 232 ملک پر ملک ختم ہو جاتا ہے پوری دنیا میں جو زبان بولی جاتی ہے 3,064 زبان بولی جاتی ہے اس پر زبان ختم ہو جاتی ہے پوری دنیا میں جو زمین ہے اس پر آباد دنیا کے لوگ ہیں 13 کروڑ مربع میل پر دنیا کی زمین ختم ہو جاتی ہے اس سے بھی حیرت انگیز نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں 300 حصے میں دنیا کے صرف پانی ہی پانی ہے 190 حصے میں یاجوج ماجوج بسے ہوئے ہیں 10 حصے میں باقی انسان ہیں اتنی چھوٹی دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں 600 مخلوق اللہ نے دریا میں رکھ دیے 400 مخلوق دریا سے باہر کی دنیا کتنی چھوٹی اس سے بھی بڑھ کر کے مطالعہ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں آدم سے لے کر کے قیامت تک آدم سے لے کر کے محمد تک محمد سے لے کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کی تعداد کیا ہوگی اللہ کے سامنے سب بنا کر کے کھڑے ہوں گے گنتی شروع ہوگی جب صفوں کی گنتی ہوگی تو 120 صف میں دنیا کے لوگ مکمل ہو گئے 120 صف میں دنیا کے لوگ ختم اس مایوسی میں بھی خوشی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں اتنی بڑی تعداد جو اللہ کے سامنے چھوٹی نظر آئے گی اس میں بڑی تعداد کس کی ہوگی ہمارے نبی کی آخری امت کی تعداد زیادہ ہوگی 120 صفوں میں 80 صف میں ہمارے نبی کی امت ہوگی اب جو میں آپ کے سامنے سیرت کو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں اس کو طرف دھیان سے سنیے گا جنت میں جانے والے 3 طرح کے لوگ ہوں گے پہلی جماعت حساب کتاب نہیں ہوگا بغیر حساب کتاب کے دعا کیجیے قبولیت کی گھڑی میں اللہ سب میں ہم سب کو شامل فرمائے آمین دوسری جماعت ہر اس کا حساب ہوگا جنت میں چلی جائے تیسری جماعت اٹک جائے جنت میں ہلکا حساب بھی نہیں بھاری حساب ہوگا جنت میں نہیں جا سکے گی اٹک جائے گی اب ان کی جو گاڑی پھنس گئی وہ نکلے گی کیسے یہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں سیرت کے حوالے سے نبی کی ادھر شفاعت ہوگی ادھر جس جماعت کی گاڑی پھنس گئی نکل کر کے جنت میں پہنچ جائے تکیہ پر جب آپ کا سر رہے 3 چیزوں پر دھیان دیجیے گا 3 احسان کو اللہ کی یاد کیجیے گا تکیہ پر سر رہے 2-3 منٹ کے لیے سوچیے گا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑا اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اسلام مفت میں دے دیا کوئی قیمت ہم نے نہیں چکائی ہے کوئی قربانی نہیں دیا فری میں اللہ نے اسلام بنایا اس احسان کو یاد رکھیے اور جب تکیہ پر سر رہے تیسرے احسان کو یاد رکھیے گا کہ اللہ نے آخری نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے نبی کی شفاعت ملے گی ادھر گاڑی پھنسے گی ادھر اللہ نکال دے گا جنت میں پہنچا دے گا ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے بالکل صحیح جا رہا ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں زمزم کا سرو تسنیم لکھ نہیں سکتا
اے نبی آپ کی تعظیم لکھ نہیں سکتا، میں اگر سات سمندر نچوڑ دوں راحت آپ کے نام کی ایک میم لکھ نہیں سکتا، اگر ختم تم پر رسالت نہ ہوتی تو سر پوشت مہر نبوت نہ ہوتی، اگر ختم تم پر تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی، تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی، تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی، تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی، محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی، محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی، محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی، تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی، سر حشر اختر محمد نہ ہوتے، سر حشر اختر محمد نہ ہوتے، سر حشر اختر محمد نہ ہوتے تو ہم عاصیوں کی شفاعت نہ ہوتی، تو ہم عاصیوں کی شفاعت نہ ہوتی تو ہم عاصیوں کی شفاعت نہ ہوتی۔ دو پیغام اور رہ گئے ہیں اور جلسہ آپ کا نکل رہا ہے، سننے کے لیے ہمارے جوان تیار ہیں، دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دور سے بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ اسی صورت میں جوان ہونے والے ہیں، اور سیدھے جنت میں جا کر کے جوان۔ ہمارا جوان کس میں آگے ہے کس میں پیچھے ہے، بالکل چھوٹا سا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں، جلسے کا پورا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 3 چیزوں میں ہمارے جوان پیچھے ہیں، آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے، تعلیم میں پیچھے، 100 جوانوں میں صرف 4 جوان پڑھائی کر رہا، 100 میں صرف 4 پڑھائی کر رہا، تعلیم میں پیچھے، جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے۔ دوسری چیز جس میں ہمارا جوان پیچھے ہے، تجارت، تجارت میں ہمارے جوان 100 میں 5، صرف 5 جوان تجارت کرتے ہیں، 95 گول، تجارت میں آگے ہونا چاہیے، ہمارا جوان تجارت میں پیچھے۔ ملازمت نوکری میں ہمارا جوان پیچھے، ریلوے کی نوکری 100 میں 2 جوان، IAS کی نوکری 100 میں 2 جوان، IPS کی نوکری 100 میں 2 جوان، 100 میں 2 جوان ملازمت کر رہے ہیں، اس کے علاوہ 98 گول، جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے۔ اس لیے آپ کو اس قوم کے جوانوں کا مستقبل تاریک نظر آئے گا، روشن نظر نہیں آئے گا۔ اب میں آپ کے سامنے خون کے آنسو رلانے والے مطالعے کو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا جوان آگے ہے تو کس میں ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ موبائل چلانے میں سب سے آگے، 1996 کی رپورٹ ہے، پروفیسر جارج ٹاؤن نام کے پروفیسر نے سروے دیا کہ 49% جوان فلم دیکھنے کی وجہ سے ہتھیار اٹھاتا، 27% جوان فلم دیکھنے کی وجہ سے چوری ڈکیتی کر رہا، 21% جوان جرائم کی دنیا میں اتنا بڑا مافیا ہے کہ پولیس اور قانون کو چکما دے دیا۔ فلم نے کتنا بگاڑا، موبائل کی دنیا میں ہمارا جوان سب سے آگے۔ دوسری چیز جس میں ہمارا جوان سب سے آگے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، ہمارا جوان زنا کرنے میں آگے۔ یورپ کے ملک میں 40% بچے، کسی ملک میں 50% بچے، کسی ملک میں 80% بچے داخلہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ ماسٹر صاحب پوچھتے ہیں کہ بیٹا تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تو بچہ باپ کا نام نہیں لکھاتا،
تو ماسٹر صاحب نے کہا کہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ کہ زندہ بھی نہیں ہے مردہ بھی نہیں ہے، میری ماں نے زنا کیا، اس کے نتیجے میں پیدا ہوا، اس کو ماں تو ملی باپ نہیں ملا، زنا کے نتیجے میں بچوں کے نسب کے اندر داغ لگا، نکاح سے پیچھے ہونے کے نتیجے میں زنا کی شرح بڑھ گئی، زنا میں سب سے آگے۔ تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، خون کے آنسو آپ کو رلائے گی کہ ہمارا جوان کس میں آگے ہے؟ تعلیم میں سرکار کتنا پیسہ خرچ کر رہی ہے؟ 6 بلین ڈالر۔ صحت میں کتنا پیسہ خرچ کر رہی ہے؟ 9 بلین ڈالر۔ اور سگریٹ میں ہمارے جوانوں نے کتنا پیسہ اڑایا؟ 50 بلین ڈالر۔ اور دارو میں ہمارے جوانوں نے کتنا پیسہ بہایا؟ 400 بلین ڈالر۔ اور گٹکا میں ہمارے جوانوں نے کتنے پیسے کو تھوکا؟ تو 12 ارب روپیہ گٹکا میں تھوک دیا۔ ہم چاند سے غریب ہیں، اللہ نے ہمیں غریب بنایا۔ تو 3 مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے اس کو سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم ہٹلر تھا، اس نے اپنے ملک میں قانون بنایا کہ کوئی بھی جوان دارو پیتا ہوا نظر نہ آئے، ورنہ اس کو جیل جانا پڑے گا، جنازہ تو اٹھے گا، زندہ واپس نہیں آئے گا۔ حجاج بن یوسف سے پوچھا کہ تم نے چھوٹا جرم کرنے والا، شراب پینے والے کے لیے اتنی بڑی سزا کیوں رکھی؟ تو اس نے کہا کہ شراب کے ساتھ جوان کا مستقبل روشن نہیں ہوتا، تاریک ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے شراب کے اوپر اتنی کڑی سزا رکھی۔ دوسری بات کو سنیے گا ذرا دھیان سے، پوری دنیا میں کرکٹ کا میچ ہے لیکن جرمنی میں نہیں ہے۔ جرمنی میں کرکٹ کا میچ نہیں ہے، کرکٹ نہیں کھیلا جاتا، پوری دنیا میں کرکٹ ہے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، ہٹلر آیا، کرکٹ کھیلا جا رہا تھا، امپائر سے پوچھا کون جیتا کون ہارا؟ کہ حضور ابھی 3 دن ہوئے، ٹیسٹ میچ چل رہا ہے، 3 دن اور لگیں گے، اس کے بعد نتیجہ آئے گا، کون پیچھے رہا کون آگے گیا، کون ہارا کون جیتا۔ تو بند کرو اس کھیل کو، اس ناٹک کو بند کرو، 11 بندر ناچتے ہیں اور تماشائی یہ سارے بے روزگار ہو جاتے ہیں، نکمے ہو جاتے ہیں، کسی کام کے نہیں رہتے، 11 کا بھلا ہوتا ہے، ملک کی بربادی ہوتی ہے۔ اس کھیل کو بند کرو، آج کے بعد یہ کھیل نہیں ہو۔ تیسرا نمونہ، آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ جوان پیچھے ہے، لڑکی آگے، جوان پیچھے پیچھے عورت کے جا رہا، پلٹ کر کے پوچھا وہ جوان میرے پیچھے کیوں آ رہے؟ تو لڑکا کہتا میں تم پر عاشق ہوں۔ ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ تم عاشق ہو 1 نمبر کے یا 2 نمبر کے دھوکے باز ہو، 2 منٹ میں بھی پتہ چل جائے گا۔ لڑکی نے کہا کہ تم مجھ پر کیا عاشق ہو؟ میرے پیچھے جو میری بہن آ رہی ہے مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، عاشق ہونا تو اس پر عاشق ہو جاؤ۔ لڑکا اس کو چھوڑ کر کے ادھر تاک جھانک کرنے لگا، لڑکی نے منہ پر زور سے تماچا مارا، تو جھوٹا عاشق ہے، سچا عاشق نہیں ہے۔ اگر سچا عاشق ہوتا تو ہماری طرف تمہارا دھیان رہتا، دوسرے کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی، بڑھاپے میں نتیجے اس کے یہ نادان دیکھیں گے۔ تیری دیوانگی پر ترس آتا ہے مجھے اکبر، کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں۔ نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ کہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، سننے کے لیے آپ لوگ مکمل تیار ہیں؟ جلدی نکل جائے گا، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ دستار بندی بالکل صحیح بات چکی ہے، یہ سمجھیے کہ آخری پیغام 3 منٹ کا گزر جائے گا۔
آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ کی پیشانی اس طرح چمک رہی ہے. ابھی 2 گھنٹے اگر آپ کو بیان سنایا جائے تو آپ تھکیں گے نہیں, لیکن سنانے والے کا جنازہ اٹھ جائے. دھیان سے رکھیے گا آخری بات آپ کی خدمت سے لے کر کے آؤں. تمہاری لڑکی ہے نماز پڑھ رہی ہے, شادی نہیں ہوئی, تمہاری لڑکی ہے نماز پڑھ رہی ہے, ایک نماز کا ثواب 10 نماز ملتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. لیکن شادی ہو گئی, اب وہی لڑکی نماز پڑھ رہی ہے تو ایک نماز کا ثواب 21 نماز میں ملتا. رتبہ دیکھیے کتنا بڑا کر رہا اللہ. شادی ہو گئی, پیٹ میں بچے کی آمد ہو گئی, حمل ہو گئے, تو اللہ اس ماں کا رتبہ کتنا اونچا کرتا ہے کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا. بچہ بڑا ہو رہا ہے, 8 مہینہ 7 مہینہ کا ہو گیا, اب اس کا وزن بڑھ گیا تو ماں کو بیٹھنے میں تکلیف ہے, لیٹنے میں تکلیف ہے, بیٹھتے ہوئے آہ نکلی, لیٹتے ہوئے اوہ نکلی. اللہ فرشتے سے کہتا ہے نام اعمال میں اس آہ کے اوپر, اس اوہ کے اوپر تسبیح کا ثواب ہے. جب 9 مہینے پورے ہو گئے, اب اس ماں کی ولادت کا وقت آیا, اس بچے کی ولادت کا وقت آیا, تو اس ماں کو اتنا درد ہوتا ہے کہ ایک زندہ آدمی کو 100 تلوار پڑے, وہ درد میں مرغ بسمل کی طرح کس طرح تڑپے گا, اس سے زیادہ 10 گنا درد ماں کو. اس درد میں ماں موت کے منہ میں چلی جاتی. جو ماں واپس نہیں آئی, مر گئی, اللہ اس کے رتبے کو کتنا اونچا کرتا ہے, شہادت کا رتبہ کرتا ہے. جو ماں موت کے منہ سے واپس آ گئی, اس کے رتبے کو اللہ کتنا اونچا کرتا ہے, اپنی جنت کو اللہ اس کے قدموں میں ڈالتا ہے. چھوٹا بچہ ہے, ماں کی گود میں ہے, توتلی زبان ہے, ماں اس کو اللہ بولنے کے لیے بولتی ہے, وہ توتلی زبان سے اللہ بول رہا ہے, توتلی زبان سے رسول اللہ بول رہا ہے. اس ماں کا رتبہ دیکھیے اللہ کتنا بڑا کرتا ہے کہ ہر سانس کے بدلے, اس کے بچے کے ہر سانس کے بدلے اللہ اس ماں کو صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے. بچہ 6 سال کا ہو گیا, اب اس ماں نے اس کو مکتب میں لے جا کر کے رکھا, باپ نے اس کو مدرسے میں داخل کیا, بچہ حافظ قرآن ہو گیا, اس کو بعد میں رتبہ ملے گا, پہلے اس ماں کو رتبہ ملتا ہے, باپ کو رتبہ ملتا ہے. اللہ ایسا تاج عطا فرمائے گا کہ سورج بھی اس کی روشنی کے آگے پھیکا ہو. میں کیسے سسرال آئی ہے پہلی بار, ایک چپل کو دیکھا وہاں, دوسری چپل دیکھا وہاں, یہاں کی چپل کو اٹھایا وہاں سے جوڑا لگا دیا, وہاں کے جوتے کو اٹھایا یہاں جوڑا لگایا. سسرال آئی ہے پہلا کام, اللہ تعالیٰ ایک نیکی دیتا, ایک گناہ معاف فرماتا ہے, جنت میں ایک درجہ بلند کر دیتا ہے. جو آگے میں باتیں معلومات دینے کے لیے جا رہا ہوں اس کو ذرا دھیان سنیے گا. 1 مہینہ گزر گیا, سسرال میں بیٹی کو ماں کی یاد آ گئی, باپ کی یاد آ گئی. شوہر گھر میں نہیں ہے, فون کیا کہ مجھے ماں کی یاد آ گئی ہے, ماں سے ملنا چاہتی ہوں. مجھے باپ کی یاد آئی ہے, میں باپ سے ملنا چاہتی ہوں. شوہر نے جیسے ہی مجھے اجازت دیا, جیسے ہی اس کو اجازت دیا, اب یہ میکے کی طرف جیسے ہی قدم اٹھاتی ہے, ہر قدم پر اللہ 100 گنا معاف فرماتا ہے, 100 درجے بلند کرتا ہے, 100 نیکی دیتا ہے. آگے جو بات میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہ سنانا. بیٹی آنے والی ہے, باپ کو پتا چل گیا, بیٹی آنے والی ہے, ماں کو پتا چل گیا. کبھی ماں اٹھ کر کے دروازے پر آ جاتی ہے کہ کہیں بیٹی آ تو نہیں, بےتابی کا حال. باپ اٹھ کر کے دروازے پر آ جاتا, بیٹی آ تو نہیں گئی. اس بےتابی کے عالم میں جیسے ہی بیٹی قدم رکھتی ہے, ماں اپنی بیماری کو بھول جاتی ہے, باپ اپنے بڑھاپے کو بھول جاتا ہے. محبت کی نگاہ ماں باپ کے اوپر بیٹی نے ڈالی, ہر نظر پر اللہ اس بیٹی کو مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے. اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آل کریں.